ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں. جی غلام مصطفیٰ صاحب. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ماشاءاللہ کلام ہو رہا ہے نفس پر شیطان پر. یہ صبح کے ٹائم ایک وظیفہ پڑھتے ہیں 11 بار سورہ اخلاص کا کہ شیطان اور اس کے لشکروں سے جو ہے حفاظت ہو جائے. اس کے باوجود دیکھنے میں آتا ہے کہ گناہ ہو جاتے ہیں. یہ گناہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ شیطان جو ہم پر مسلط ہے یہ بھی جب دھتکارا گیا تھا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو کس نے بہکایا تھا کہ یہ بارگاہ الہی عز و جل سے دھتکارا گیا؟ اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ سوال بھی شامل کریں گے اصلاح نفس کے لیے قرآن مجید اور احادیث میں کیا بیان آتا ہے کہ کس طرح سے نفس کو سدھارا جائے. اصل میں دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا نفس کی اصلاح اور نفس کو سدھارنا اس کے لیے قرآن ٹریک پر لے آنا. جی ہاں اس کے لیے قرآن حکیم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تزکیے کا لفظ. ٹھیک. تزکیے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ستھرا کرنا پاک کرنا صاف کرنا. ٹھیک. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نفس کی اصلاح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسائیڈ پیوریفیکیشن کرنا سیلف پیوریفیکیشن کرنا. ٹھیک. تو یہ ہم قرآن حکیم کے اندر جو ہمیں تزکیے کا درس دیا گیا نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا تو اس کے مقاصد کے اندر جہاں یہ بتایا کہ کتاب کی تعلیم علم کی تعلیم حکمت کی تعلیم وہاں تزکیے کا تذکرہ بھی ہے. اور پھر قرآن حکیم کے اندر جب ہمیں یہ بتا دیا کہ نفس کے مختلف اوصاف ہیں کبھی ملامت کرتا ہے کبھی برائی کی طرف ابھارتا ہے تو پھر اب اس کے لیے قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قد افلح من تزکا کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ کیا اس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو قرآن حکیم نے ہمیں اس کے تزکیے کا طریقہ دیا ہے. اب دیکھیں کسی چیز کو ستھرا کرنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لباس میلا ہو گیا جسم میلا ہو گیا زمین میلی ہو گئی تو اس کو پاک اور صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں پانی ہے صابن ہے اس کا استعمال. لیکن یہ پانی یا یہ صابن نفس کو ایسی مادی اور مٹیریلسٹک چیز نہیں کہ اس کو صابن یا پانی سے دھویا جھاڑو ماریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں اس کو جھاڑو ماریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اصل میں نفس کے اندر آپ دیکھیں جب ہم نے یہ بات کر لی کہ اس کے اوصاف کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہیں. تو اب نفس کی اصلاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ برائی کے رجحان کو پھیر کر اچھائی کی طرف لے جانا. انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے جو عمل کے محرکات ہیں اس کو دیکھنا کہ اس عمل کو کس لیے کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام اچھا کر رہا ہے مقصد اچھا نہیں ہے وہ اس لیے بہادری دکھا رہا ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو وہ اس لیے سخاوت کر رہا ہے کہ لوگوں میں شہرت ہو. تو یہ جو عمل کے محرکات ہیں یہ نفس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. اس محرکات کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کی تنقیح کرنا یہ کہلاتا ہے تزکیہ. صحیح یعنی نیک کام میں سے بھی برے پہلو نکال لیتا ہے وہ. ہم اس موضوع کے دوسرے حصے کی طرف انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں اور اولیاء کرام نے کیا کردار ادا کیا ہے. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں اولیاء کرام کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اولیاء کی ہم جب سوانح اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اپنے محسن نظر آتے ہیں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے مسلمان کر دیے. خواجہ غریب نواز کو ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کر دیے. وہ کیا طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں سے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے صوفیاء کرام کے اندر سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب خواجہ صاحب نے انقلاب لایا تو لوگ کہنے لگے کیا معین الدین جادو کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں جادو نہیں کرتا من کی بولی بولتا ہے. واہ. تو یہ تصوف کا سب سے بڑا قاعدہ ہے اور اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ طریقہ تو تصوف اسی چیز کا نام ہے کہ شریعت را دیدن بے اعماق حیات یعنی اندر سے نکل کے شریعت کو دیکھنا ہے. صوفیہ کی تعلیم کے اندر قبلہ صابری صاحب یہ فکر ہے کہ وہ یہ سوچ انسان کے اندر پیدا کرتے کہ اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں اسلام کی ضرورت ہے اور وہ اندر سے نکال کر بندے کو شریعت کی طرف گویا کہ لے کر آتے ہیں جس کو اقبال نے بھی کہا جس طرح میں نے شعر بھی پڑھا کہ شریعت را دیدن و اعماق حیات. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ عادت کے زاویے کو سب سے پہلے اس پر کلام تو تفصیل ہوتا رہے گا عادت کے زاویے کو صوفیہ درست کرتے ہیں. اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عادت پیدا کب ہوتی ہے میلان طبع
یعنی تکرار کے ساتھ میلان طبع چاہیے. تو میلان طبع جب ہوگا جب آپ کسی چیز کو پسند کریں گے اس طرف آپ کی طبیعت کا میلان ہوگا. تو انسان کی طبیعت سب سے پہلے جس چیز کو قبول کرتی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو وہ اللہ رب العالمین کے خیال کو اس کے اندر برانگیختہ کرتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین کا خیال اس کے دل کے اندر اجاگر ہو جاتا ناگزیر ہو جاتا ہے اس کے لیے, تو پھر یہ صورت سب سے پہلی یہ بنتی ہے کہ اس کے ذریعے بندہ عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے. جس طرح کہ احسان کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا نا. اور تصوف اور شریعت صوفیہ کی تعلیم کا مغز بھی یہ بنا, مجھے بسانی جس طرح کیا کہ شریعت راج سے جز است, کہ شریعت کے 3 جز ہیں. جب یہ 3 جز ملتے ہیں تو شریعت متحقق ہو جاتی ہے. فرما پہلی چیز کیا ہے علم, پھر دوسری چیز عمل, تیسری چیز احسان. ایک یہ کہ یہ کام تم نے کرنا, یہ علم, پھر تم کام کرنے لگ گئے. اگر علم آ جائے بندہ کام کرتا رہے تو وہ ایک شکل ہوتی ہے, ایک صورت ہوتی ہے. وہ کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں مقبول جب ہوتا ہے جب اس میں احسان شامل ہو جاتا ہے, کہ بندہ یوں کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنی رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ایک عادت, مثال کے طور پر جو گزشتہ میں نے ابھی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کیا, کہ ایک مریض اگر بار بار دوائی پیتا ہے, یعنی شرعی قواعد سے ہٹ کر ہم ایک فکری بات یہاں پر کرنا چاہتے ہیں کہ مریض اگر بار بار قبلہ دوائی پیتا ہے تو ایک شکل اور صورت بنتی ہے, اس کی عادت نہیں بنتی. اس لیے کہ عادت کے لیے میلان ہونا ضروری ہے. آج ہماری نمازیں, آج ہمارا روزہ, آج ہماری عبادتیں ہمیں صاف ستھرا کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اس مریض کی طرح بن گیا ہے یا اس کاہل اور غبی بچے کی طرح بن گیا ہے کہ اگر وہ مدرسے نہ جائے تو باپ ڈنڈا مارے گا, باپ پٹائی کرے گا, تو باپ کے ڈر سے وہ جا رہا ہے. تو اس وجہ سے میلان طبع نہیں ہو پاتا. اور صوفیاء کرام اپنے متعلقین میں, اپنی مریدین کے اندر دین کا شوق, اس کی محبت پیدا کرتے ہیں. اور اس میں پہلی چیز جو ہوتی ہے ان کی صحبت سے جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی یاد, جواب دہی کا تصور, اور سب سے حقیقت مسلمہ جو موت ہے. آپ حضرت عمر کو دیکھیں, دیگر صحابہ کو دیکھیں, جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں, اور نصیحت کے اندر ساری زندگی کو نچوڑ ہوتا ہے, ایک کوزے کے اندر تمام سمندر کو جمع کیا جاتا ہے, وہ بس یہ کہتے تھے یہ یاد رکھنا کہ موت حق ہے اور موت آئے گی. تو یہ موت کے تصور کا یہ چپیڑا جو ہے, اور یہ ایک گویا کہ ہمارے اوپر اس قسم کا شدید نفسیاتی زور ہوتا ہے کہ بندہ ساری خواہشات سے بالکل عاری ہو جاتا ہے اور اس طرف راغب ہو جاتا ہے جو موت کے بعد پیدا ہوگی. تصور الہ, موت, اور موت کے بعد پھر آخرت کے اندر جواب دہی, پھر اس کے بعد سچ ہے, جھوٹ سے بیزاری ہے, امانت ہے, دیانت, یہ تمام چیزیں رفتہ برفتہ اپنے ان کے اندر پیدا کرتی ہیں. اور ایک بات میں بنیادی طور پہ عرض کروں گا, حلقے کے اندر سب کو ایک بنانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بزرگ و برتر نہیں مگر وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی آفاق حسین عرض کر رہا ہوں سکھر سے. جی آفاق صاحب. تسلیم بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ ایک اولیاء کرام کی محفل میں بیٹھتا ہے اور بزرگان دین جیسے اللہ کا ولی ہوتا ہے, اس کی صحبت میں بیٹھنے میں کیا اس کے اوپر, اس کے نفس کے اوپر شیطان ہاتھ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, سوال کرنا تھا. بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک تو ان کا سوال یہ بالکل ابھی بنتا ہے کہ کیا اس وقت شیطان جو ہے اس طرف راغب کرتا ہے یا نہیں, اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں. دوسری بات جو آپ نے بھی بارہا ذکر کی, شاہ صاحب نے بھی بارہا ذکر کی, کہ صحبت انسان کو, اس کا ماحول اس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے. وہ برا ہے تو برا, اچھا ہے تو اچھا بناتا ہے. اولیاء کرام کی صحبت اچھا بناتی ہے, لیکن وہ لوگ جو سدھر گئے, جن کے نفس ٹھیک ہو گئے, کیا وہ 24 گھنٹے خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہا کرتے تھے؟ وہ کیا چیز تھی کہ وہ صحبت خواہ 10 منٹ کی ہو لیکن اس کیفیت میں استقامت رہتی تھی؟ وہ ایسی کون سی تعلیم تھی, وہ صحبت کا ایسا کیا فیض تھا, کیا اثر تھا کہ وہ پھر اس میں استحکام آ جاتا تھا؟ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے دونوں سوالات کو ذکر کیا ہے. بھائی نے جو یہ کہا کہ جو اولیاء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا ان کو پھر بھی شیطان بہکاتا ہے؟ ٹھیک ہے, بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے, قرآن و حدیث کی باتیں سننے سے, اولیاء کرام کی سنگت اختیار کرنے سے شیطان کے وساوس دور ہو جاتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ علماء کی محفل میں بیٹھنے کی یہ برکتیں ہیں. ٹھیک ہے, اہل علم حضرات, دیندار لوگوں کی خدمت میں آنے سے یہ فوائد آتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, مگر یہ مستقل نہیں ہوتا, یہ سلسلہ برقرار نہیں رہتا. نفس کی مثال بچے کی طرح ہے, یا یوں کہہ لے کہ جیسے مٹھی میں ریت,
کہ اس کو آپ جتنا بھی سیو کریں پھر وہ آہستہ آہستہ نکلتی رہتی ہے، مکمل سنبھالنا پڑتا ہے۔ یا بچہ ہے کہ وہ ضدی ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے بار بار ضد کرتا ہے، اب آپ اس بچے کی آہستہ آہستہ عادت بناتے جائیں گے کہ اس کی عادت سدھرتی جائے۔ بالکل اسی طرح نفس جو ہے وہ بار بار تقاضے کرتا ہے، بار بار خواہشات پیدا کرتا ہے، اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ آپ نے جو کہا نا کہ اولیاء کرام کی خدمت میں بیٹھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے، کیا بزرگان دین کی اس خدمت میں جیسے حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ہر وقت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، حمید الدین ناگوری ہر وقت بیٹھتے تھے، یا داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھنے والے یا غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، کیا وجہ تھی کہ ان کی اصلاح ہو گئی؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اولیاء کرام کے پاس بیٹھ کر جو تزکیے کا پیریڈ ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، اس کو مکمل کیا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے تزکیہ کرنے کا کہ اصل میں جیسے شاہ صاحب نے کہا کچھ چیزیں فکری ہوتی ہیں، اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ بندہ ذہن میں رکھے، اسی طرح کچھ چیزیں انسان کے نفس میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی چند مثال دیتا ہوں۔ مثلا حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تو دیکھا لوگ استقبال کر رہے ہیں باقاعدہ، جا کر پوچھا یہ کس کا استقبال اور انتظار ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ زمانے کے ولی ابراہیم بن ادم آنے والے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ خود ابراہیم بن ادم ہیں۔ واہ! جب انہوں نے یہ بات سنی کہ میرا استقبال اور انتظار، تو نفس جو ہے وہ تو خوش ہونے لگا۔ آپ نے لوگوں کی جب یہ بات سنی تو لوگوں سے کہا کہ تم ابراہیم بن ادم کا انتظار کر رہے ہو، وہ تو بڑا گناہگار اور نافرمان ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا تم اللہ کے ولی کو برا کہتے ہو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم بن ادم کو انجان میں مارا، گالی کی، اس ولی کی محبت میں، حضرت ابراہیم کی محبت میں، حضرت ابراہیم کی محبت میں۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو حضرت ابراہیم اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اب پتہ چلا تجھے۔ یہ آپ دیکھیں کس طرح اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں کہ اس کو شہرت سے، استقبال سے، ایسے کاموں سے بچانا اور اپنے نفس کی بات بات پر گرفت کرنا، تنقید کرنا۔ میں نے آپ سے کہا نا اس کی مثال بچے کی مانند ہے کہ اس کو ہر بات کو بار بار عادی بنانا پڑتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو حنیفہ تو روز کے 20 گناہ تو کرتا ہے؟ نفس کہتا ہے نہیں۔ تو کہا پھر 10 کرتا ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو کہا پھر 5 کرتا ہوگا؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ بڑی مشکل سے نفس مان گیا کہ ہاں ایک گناہ کرتا ہوں، ایک آدھ گناہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ امام اعظم تھے، انہوں نے کہا تو ایک گناہ روز کرتا ہے، تیری عمر 60 سال ہے، سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اگر ایک گناہ کے بدلے میں ایک پتھر رکھا جائے تو سال میں 360 پتھروں کا ڈھیر لگ جائے اور 60 سال کے اندر تو تیرے گناہوں کا بہت بڑا ایک پہاڑ بن جائے گا، تو اتنا گناہگار ہے۔ اس طرح اپنے نفس کی گرفت کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم جب ایک خطا کرتے ہیں تو جنت سے باہر آتے ہیں اور تو اتنی خطاؤں کے بعد دوبارہ باہر سے جنت جائے گا۔ یعنی ایسا سخت محاسبہ کرتے ہیں بزرگان دین، کرتے ہیں جس طرح ایک کاروباری آدمی ہوتا ہے جب پورے دن کاروبار کر لیتا ہے تو رات کو جا کے دیکھتا ہے کتنا منافع ہوا، کتنی سیل ہوئی۔ اسی طرح جو آخرت اور نیکیوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ دن کے اختتام پر اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اپنے نفس سے سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ریاضت کرتے ہیں، نفس کی ہر خواہش کو ترک کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نفس کی ایک ناجائز خواہش کو ترک کرنے کے لیے 70 جائز خواہشات ترک کرتا ہوں۔ یعنی اس کی گرفت تو اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ وہ جس چیز کی طلب کرے اس کی عادت نہ بگڑنے دوں، اس کو منع کروں، اس کو روکوں۔ تو یہ تربیتی پروسیس جب بزرگان دین اپنے طلباء کو، سالکین کو کرواتے ہیں تو پھر وہ اس پروسیس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ جو ذکر ہے اور مفتی صاحب نے جتنا خوبصورت انداز سے وہ رغبت دلانے کی، اور اس سے رغبت ملتی ہے، انسان جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو مثالوں کی صورت میں پیش کی جا سکتی ہیں، کتابوں میں یا علماء سے ہم سنتے ہیں، آپ حضرات سے سنتے ہیں، مثال جس کی دی جا سکتی ہے نا، کہا کہ یہ مثال دی جا سکتی ہے، ابراہیم بن ادھم کا ذکر ہو یا خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو، وہ لوگ جو وابستہ ہو گئے ہیں، جو کچھ لمحات کے لیے وابستہ ہوئے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، یا آج کس طرح سے تبدیلی آئے، عام شخص کس طرح سے اس نفس کو سدھار سکتا ہے، یہ کیفیات تو اللہ رب العزت کے بہت
بہت برگزیدہ ولی کی کیفیات ہے. ایک عام آدمی کیسے وہ کیفیات لے آئے کہ جو یہ سوکھی روٹی کھانے والے دنیا بدل دیا کرتے تھے اور آج ہم محلوں میں رہنے والے وہ کیفیات محسوس نہیں کرتے ہر آسائش کے بعد؟ دیکھیے اس میں بنیادی وجہ سب سے پہلی جو بنتی ہے قبلہ وہ یہ بنتی ہے کہ صوفیاء کرام یقیناً اپنے عزم کے اعتبار سے، یعنی جو نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے، عزم و ارادہ، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، وہ اچھائی کو دیکھ کر خارج میں نیک صحبت کو پکڑ کے بندے کے دل میں نیکی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بندے کے اوپر پریشانی یا صعوبتوں اور مشکلات کا سفر شروع نہیں ہوتا.